بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوازم المضارع، فعل کو جزم دینے والے ادوات، فعل مضارع کو جزم دینے والے ادوات۔ صاد، اس سے مراد اصل ہے۔ قطر الندیٰ کا اصل متن یہ ہے کہ فَإِن سَقَطَتْ الفاء بعد الطلب، کہ جب طلب کا معنی پائے جانے کے بعد فا ساکت ہو جائے، وقصد الجزاء، اور اس کے ساتھ جزا کا بھی ارادہ کیا جا رہا ہو، جزمہ، تو فعل مضارع کو جزم دی جائے گی۔ نحو قولی تعالیٰ، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل، فرما دیجئے، تعالوا اتلو، تعالو اور اتلو یہ دو فعل مضارع ہیں۔ تعالو کے بعد اتلو کو جزم دی گئی ہے۔ اتلو لام کے اوپر ضمہ ہے بظاہر، لیکن یہاں اصل میں اتلو تھا، واو علت جو ہے وہ آخر میں طرف کلمہ سے گر گئی، تو معطل کلمات کی جو جزم ہوتی ہے وہ حرف علت کے گر جانے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وشرط الجزم بعد النہی، اور نہی کے بعد، یہ تو طلب تھی، طلب کے بعد نہی بھی ایک چیز ہے۔ نہی کا معنی دینے والے ادوات کے بعد جزم کے لیے شرط یہ ہے کہ صحت و حلول ان لا محلہ، کہ وہاں ان لا کا حلول کا داخل ہونا صحیح ہو، محلہ ہو، اس کی جگہ پر۔ جیسے لا تدنو من الاسد تسلم، تو شیر کے قریب نہ ہو تو سلامتی پا جائے گا۔ تو یہاں لا تدنو کی جگہ اگر ان لا تدنو رکھا جائے اور معنی درست رہے تو وہاں فعل نہی کے بعد آنے والے دوسرے فعل کو جزم دی جائے گی۔ تو یقینی بات ہے ان لا تدنو من الاسد تسلم معنی صحیح ہے کہ اگر آپ شیر کے قریب نہ جائیں گے تو آپ سلامت رہیں گے، تو بات ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں لا تدنو کے بعد تسلم کو جزم دی جائے گی۔ بخلاف یأکل کا، تو یأکل کا اگر یہاں جزا ہو تو پھر ان لا کا چونکہ دخول ہے تو صحیح لیکن پھر بھی جزم نہیں دی جائے گی، تو کا ان لا تدنو من الاسد یأکل کا، اگر آپ شیر کے قریب نہ جائیں گے تو آپ کو کھا جائے گا۔ تو مطلب ہے کہ یہاں بھی یأکل کا اگر آپ شیر کے قریب نہیں جائیں گے تو آپ کو وہ کھا جائے گا، تو ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں کھا سکتا، تو لہذا یہاں بھی جزم دی جا رہی ہے۔ یعنی اگر آپ شیر کے قریب نہ جائیں تو آپ کو کھا جائے گا، تو لہذا تو وہ کھا تو نہیں سکتا نا، تبھی یأکل کا ہوتا، جب نہیں کھا سکتا تو آپ کو یأکلو کا کہنا پڑے گا۔ لہذا اگر تسلم کی بجائے یأکل کا ہو تو پھر آپ یأکل کا نہیں کہیں گے، یأکلو کا کہیں گے، یعنی لا تدنو من الاسد یأکلو کا، کیونکہ یہاں یأکلو کا جو ہے یہ اگر آپ لا تدنو کو ان لا تدنو کہیں اور جملہ شرطیہ بنائیں تو یہ یأکلو کا اس کی جزا نہیں بن سکتا معنوی اعتبار سے، تو لہٰذا یہاں یأکل کا کو جزم نہیں دی جا سکتی۔ وَيَجْزِمُ أَيْضًا بِلَمْ وَيُجْزَمُ أَيْضًا بِلَمْ، اور لم کے ساتھ بھی جزم دی جاتی ہے اسے، جیسے لم یلد ولم یولد، تو یہاں لم یلد ولم یولد۔ ولما، اور لما کے ساتھ بھی جزم دی جاتی ہے، جیسے لما یقضی، تو یہاں یقضی اصل میں یقضی تھا، تو لما جازمہ کی وجہ سے حرف علت گر گیا۔ وباللام ولا، اور لام اور لا الطلبیتین، لام اور لا جو کہ طلب کا معنی دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فعل کو جزم دیا جاتا ہے، جیسے لینفق، لیقض، لا تشرک اور لا تؤاخذنا، یہ لینفق اور لیقض لام مکسور ہیں، اور لا تشرک اور لا تؤاخذ یہ لا طلبیہ ہیں، تو یہاں بھی جزم دی گئی ہے فعل کو۔ وَيَجْزِمُ فعلین ان و اذما، فعل دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، کون سے ادات؟ ان، اذما، اینا، انا، ایانا، متا، مہما، من، ما،
اور حیثما، جیسے مثال ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویات بآخرین، اور دوسری قوم لے آئے۔ تو ان یشاء، یہ ان نے دو فعلوں کو جزم دی، یشاء کو بھی اور یذہبکم کو بھی۔ یشاء تھا اور یشاء بن گیا، یذہبو کی بجائے یذہب بن گیا۔ من یعمل سوءا، دوسری مثال ہے من یعمل سوءا، جو برا کام کرتا ہے، یجزا بھی، اسے اس کی جزا دی جاتی ہے۔ تو یجزا یہ فعل اس کو جزم دی گئی، بظاہر تو زا کے اوپر فتح آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں بھی اصل میں یجزا تھا، اس کے آخر میں یا ہے اور وہ حرف علت ہے جو جزم کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ تو معطل کلمات کی حالت جزمی حرف علت کے گر جانے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگلی مثال ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اب سے بھلا دیتے ہیں تو نأت بخیر منہا، ہم اس سے اچھی آیت لے کر آتے ہیں۔ تو نأت اصل میں تھا نأتی، حرف علت گر گیا، تو یہ بھی نأت جو ہے یہ مجزوم ہے، اس کے اوپر ما کا کلمہ داخل ہو رہا ہے جہاں جو شرط کا معنی دے رہا ہے۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ شرطاً، پہلے فعل کو شرط کہا جاتا ہے، والثانی جواباً، جواباً و جزاءً، دوسرے کو جواب اور جزا کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَصْلُ الْجَوَابُ لِمُبَاشَرَةِ الْأَدَاةِ قُرِنَ بِالْفَاءِ، جب جواب صلاحیت نہ رکھے کسی ادات کے مل جانے کی وجہ سے تو اس پر فا لگا دی جاتی ہے، جیسے ان یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر۔ ادات کا کلمہ چونکہ اسم فعل حرف تینوں کو شامل ہوتا ہے تو یہاں ہوا ادات ہے اگرچہ اسم ہے، تو ان یمسسک بخیر ہوا کہہ دیتے تو یہ ہوا یمسسک کے فاعل بننے کا التباس تھا، تو یہاں فا کو لگا دیا اور کہا یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر۔ او بإذا الفجائیہ، یا پھر اذا فجائیہ لگا دیا جاتا ہے، تو کہا اذا لم یصل الجواب لمباشرۃ الادات، اگر وہ دوسرا جملہ جواب بننے کی صلاحیت نہ رکھے۔ اذا لم یصل الجواب لمباشرۃ الادات قرن بالفاء او قرن باذا الفجائیہ، یا پھر اذا فجائیہ اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، جیسے ان تصیبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون، تو اب ہم کے اوپر فا لگانے کی بجائے اذا کو لگا دیا، کہ یہ بھی نحویوں کا ایک طریقہ ہے۔